قاضی فائز عیسیٰ کا الوداعی فل کورٹ میں کیا ہوتا رہا؟ فل کورٹ کی تقریر میں فائز عیسیٰ کو ریچھ کس نے کہا؟ فل کورٹ میں تقریر کے دوران فائز عیسیٰ کے لیے ریچھ کی تشبیہ کس نے دی؟ 29ویں چیف جسٹس قاضی فائز کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ہونے والے فل کورٹ ریفرنس کے آغاز سے پہلے کورٹ روم نمبر 1 میں ججوں کے لیے صرف 16 نشستیں لگائی گئیں، تو یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ اس تقریب میں عدالت عظمیٰ کے تمام جج شریک نہیں ہوں گے، اور جب تقریب کے آغاز سے قبل جج صاحبان نے انہیں اپنی نشستیں سنبھالی تو سپریم کورٹ کے 17 میں سے 5 ججز ان میں شامل نہیں تھے، جبکہ 16 نشستوں پر براجمان ہونے والوں میں جسٹس فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے 12 ججز کے علاوہ حال ہی میں عدالت عظمیٰ میں تعینات کیے گئے 2 ایڈ ہاک جج اور وفاقی شرعی عدالت کے 2 جج بھی شامل تھے۔ فل کورٹ کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا وہ خط بھی سامنے آیا جو انہوں نے فل کورٹ ریفرنس سے ایک دن قبل سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو لکھا اور اس الوداعی ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بیان کی، لیکن دیگر 4 ججز کی عدم شرکت کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ان چاروں میں سے 3 جج منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ ان 8 ججز میں شامل تھے جن کی آئین پاکستان سے متعلق سمجھ بوجھ کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستوں کے مقدمے میں اپنے اختلافی نوٹ میں سوال اٹھائے تھے۔ فل کورٹ ریفرنس کے دوران کمرے عدالت میں موجود ارشد محمود ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جب بطور چیف جسٹس عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو اس وقت بھی ججز میں تقسیم تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہی ہوتا رہا، جس کا عملی نمونہ آج فل کورٹ ریفرنس کے موقع پر دکھائی دے رہا ہے۔ یا فریدی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جسٹس عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر ان کے جذبات ملے جلے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ایک طرح مجھے آپ کے جانے کا افسوس ہے کیونکہ ہمیں آپ کی زبردست مزاح کی کمی شدت سے محسوس ہوگی۔ یا فریدی کا کہنا تھا کہ جسٹس عیسیٰ ایک بہترین اور خیال رکھنے والے شخص ہیں، لیکن شاید کچھ لوگوں کو یہ عجیب لگ سکتا ہے کہ وہ ایسے تو چیف جسٹس بڑے نرم دل ہیں لیکن جب وہ غصے میں آیا جائیں تو ان کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جسٹس افریدی کا کہنا تھا کہ اگر آپ جسٹس فائز سے مسکراتے ہوئے سلام دعا کریں اور انکساری دکھائیں تو وہ آپ سے اتنی نرم دلی اور خلوص سے پیش آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں اشتعال دلایا جائے تو پھر ان کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جسٹس یحییٰ نے قاضی فائز عیسیٰ کو ریچھ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ لیکن اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے انہیں اشتعال دلانے کی کوشش کی یا ریچھ کو چھیڑنے کی کوشش کی تو آپ کو جہنم میں بھی جگہ نہیں ملے گی اور صرف اللہ ہی آپ کو بچا سکے گا۔ جسٹس افریدی کا کہنا تھا کہ خود وہ بھی کئی بار اس صورتحال کا سامنا کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس بیئر یعنی ریچھ کے شدید غصے کا کئی بار سامنا کیا اور یہ تجربہ خوشگوار نہیں تھا۔ بعد ازاں اپنی تقریر میں قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس افریدی کی جانب سے دی گئی مثال کا اس وقت خود بھی ذکر کیا جب وہ رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے شاید میرے پیار اور ریچھ دونوں پہلوؤں کو بھی دیکھا ہے۔ جسٹس افریدی نے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس کی جانب سے سرکاری طور پر اپنے اعزاز میں عشائیہ لینے سے انکار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کی جانب سے قاضی فائز عیسیٰ کو دہرانے کی دعوت دی گئی تو چیف جسٹس نے یحییٰ افریدی کو اس کا خرچ خود برداشت کرنے کا کہا۔ جسٹس افریدی نے بتایا کہ انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ وہ اتنا بڑا خرچ اکیلے برداشت نہیں کر سکتے۔ نامزد چیف جسٹس نے بتایا کہ اس پر وہ مسکرائے، جس کے بعد یحییٰ افریدی نے دیگر ججز سے کہا کہ وہ بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یحییٰ افریدی کے بعد جب مائک قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے آیا تو انہوں نے باقی مقررین کے برعکس اردو زبان میں تقریر کرنے پر اصرار کیا۔ وہیں ان کا کہنا تھا کہ وکلاء انہیں سمجھنے میں کامیاب ہو گئے لیکن وہ ابھی تک جسٹس یحییٰ افریدی کو نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے بطور چیف جسٹس دور میں ان کے ساتھ کام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہ صرف اس تقریب میں شریک تمام افراد کی شکر گزار ہیں بلکہ وہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فل کورٹ ریفرنس کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد قاضی فائز نے سپریم کورٹ کے احاطہ میں تعمیر کی گئی یادگار بلڈنگ کا افتتاح کرنے کے لیے گئے تو میڈیا کے نمائندے اس موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس سے سوالات کیے کہ اس یادگار پر لکھا ہے کہ تعلیم پر سب کا حق ہے، انصاف پر سب کا حق ہے، تو کیا آپ کے دور میں اس پر عمل درآمد کیا گیا؟ صحافیوں نے ایک اور سوال داغا کہ کیا ان کے دور میں سیاسی جماعتوں کو اپنی سرگرمیاں کھل کر کرنے کی اجازت دی گئی؟ تاہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا اور اس فرد کو اپنی بریفنگ جاری رکھنے کا کہا جو انہیں اس یادگار کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے دور میں میڈیا کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں رہے، جس کی وجہ سے میڈیا کے نمائندوں کو قاضی فائز کے اعزاز میں ہونے والے تقریبات اور کھانوں میں بھی مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے نیوز ویو اردو کے ساتھ۔